ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت کے لیے مدد مانگ رہے ہیں تیری، تیرے سے مدد لینے کے لیے تیری عبادت نہیں کر رہے ہیں، تجھ سے مدد لینے کے لیے تیری عبادت نہیں کر رہے ہیں، تیری مدد تو جو بھی دے گا نا، تو جو بھی دے گا وہ سب چیزیں تیری بندگی کا مزہ ان میں نہیں ہے، کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے، کپڑا پہننے میں وہ مزہ نہیں ہے، بیوی سے ملنے میں وہ مزہ نہیں ہے، بچوں کو خوش کرنے میں وہ مزہ نہیں ہے، دولت کمانے میں وہ مزہ نہیں ہے، دولت جمانے میں وہ مزہ نہیں ہے، اقتدار حاصل کرنے میں وہ مزہ نہیں ہے، تیری دین تو بہت بڑی ہے، تو جو بھی دیتا ہے ان چیزوں میں وہ لذت نہیں جو تیری عبادت میں ہے، تو ہم تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں اس لیے کہ ہم یکسو ہو کر تیری عبادت کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں دو باتیں بتا دی کہ جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں سب مدد مانگنے والے ہیں، ان میں کوئی معین نہیں ہے، مستعان نہیں ہے، مدد کرنے والا نہیں ہے، عبادت کے ساتھ استعانت کو جوڑ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایک بات سبحان اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں، جتنے بھی عبادت کرنے والے ان سب کی طرف سے بندہ مومن کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہم سب، میں اور جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں سب تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیرے جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں ہم سب عبادت کرنے والے تجھی سے مدد طلب کرنے والے ہیں۔ مطلب کیا؟ جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، جو وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو عبادت کرنے والا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ عابد ہو سکتا، عابد کون بولا؟ شوکت علی بولے عابد نہیں، وہ عابد ہو سکتا ہے، معبود نہیں ہو سکتا، اور جو معبود نہیں ہو سکتا وہ معین اور مستعان حقیقی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جتنے لوگ عبادت کرنے والے ہیں وہ سب اللہ سے مدد لینے والے ہیں، آپ جو مدد لینے والا ہے وہ مدد دینے والا نہیں ہو سکتا، جو عبادت کرنے والا ہے وہ حقیقتاً مدد کرنے والا نہیں ہوتا، جو عبادت نہیں کرتا، سب سے وصول کرتا ہے عبادتوں کے نذرانے، وہ حقیقتاً مددگار اور معین اور مستعان حقیقی ہوتا ہے۔ اب عبادت کرنے والا کون ہے؟ کون ہے عبادت کرنے والا؟ راسخ شاہ صاحب کون؟ ہاں، سبھی عبادت کرنے والے ہیں، ہم ہی نہیں، ہم جن سے مدد مانگ رہے ہیں غوث اعظم وہ بھی عبادت کرنے والے، خواجہ اجمیری وہ بھی عبادت کرنے والے، حضرت آدم وہ بھی عبادت کرنے والے، حضرت ادریس وہ بھی عبادت کرنے والے، یہاں تک کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بھی عبادت کرنے والے۔ تو جو عبادت کرنے والا ہوگا وہ معین حقیقی نہیں ہوگا، مستعان حقیقی نہیں ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم سب، میں جن سے مدد لے رہا ہوں نا مولا بظاہر، وہ سب بھی میں تیرے دربار میں عرض کرتا ہوں وہ سب تجھ سے مدد لینے والے ہیں۔ صحیح، مخدوم عبدالحق بھی تجھی سے مدد لے رہے ہیں، اگرچہ کہ میں جا کے ان کے آستانے پر دستے سوال پھیلاتا ہوں مولا، لیکن حقیقی مددگار سمجھ کے نہیں پھیلاتا۔ مخدوم کے پاس تو نے کچھ دیا ہے، جا کے مانگتا ہوں مخدوم جہاں بھر میں تیری دھوم، مجھے بھی کچھ دے دے، میں تجھے جانتا ہوں مخدوم،
تو کیا تھا مخدوم؟ اب بھی جانتا ہوں مخدوم، تیرا جلوہ میں نے دیکھا ہے، تجھے پہچانا ہے۔ دستگیر صاحب دنیا بولتی ہے، گیان بھنڈاری دنیا بولتی ہے، میں تیرا دیوانہ، میرا باپ تیرا دیوانہ۔ مخدوم تیری دھوم ہے دنیا بھر میں، آیا ہوں تجھ سے مانگنے آیا ہوں، تیرا بھکاری ہوں، مانگتا ہوں۔ مخدوم جب دیتا ہے تو سمجھتا ہوں کہ مخدوم کے ہاتھوں سے مولا تیری بھیک مجھے مل رہی ہے۔ مخدوم کی ذاتی چیز نہیں دے رہا ہے وہ، مخدوم کی جھولی میں جو بھی ہے، مخدوم کے خزانے میں جو بھی ہے، وہ تیری تو خیرات ہے جو تو نے مخدوم کو دی ہے۔ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے، غوث اعظم کے ذریعے سے اس قادری بزرگ کو تو نے دیا ہے۔ ہم اس کے در پہ جاتے ہیں، کچھ بھیک لے کے آتے ہیں، مولا وہ بھی میں بھی منگتا، وہ بھی منگتا، لیکن میں ایسا منگتا کہ اس منگتے کا منگتا۔ سید موسیٰ شاہ قادری کے در پہ جاتا ہوں مگر حقیقی مستعان وہ بھی نہیں ہے۔ خواجہ کے در پہ جاتا ہوں، حقیقی مستعان اسے بھی نہیں سمجھتا۔ غوث کا دیوانہ ہوں، غوث ہی سے لے رہا ہوں، ہر چیز غوث سے لے رہا ہوں، لیکن وہ بھی مستعان حقیقی نہیں ہے، معین حقیقی نہیں ہے۔ یہ جانتا ہوں کہ غوث جو بھی دیتے ہیں اور تیری ہی دین تو دیتے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے لے رہا ہوں، لیکن ان کو بھی حقیقت میں خاصم مانتا ہوں، تجھ سے لے کے دینے والا مانتا ہوں۔ وہ تجھ سے لے کے دے رہے ہیں، تجھ سے لے کے دے رہے ہیں اور اپنی چیز دے رہے ہیں، تجھ سے لے کے دے رہے ہیں، اپنی چیز دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ موتی حقیقی نہیں، کیونکہ وہ مالک حقیقی نہیں۔ جو چیز بھی دے رہے ہیں اس چیز کے مالک مجازی ہیں، مالک حقیقی تو ہی ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پہلے بندگی ہے، بعد میں مدد ہے، پہلے عبادت ہے، پھر استعانت ہے۔ پہلے عبادت ہے پھر استعانت، لیکن استعانت میں تو بات ہی کچھ نرالی ہو جاتی، بات ہی عبادت کرنے کے لیے دوستو، عبادت کرنے کے لیے ایمان چاہیے۔ آپ بغیر ایمان کے اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان چاہیے، عبادت کرنے کے لیے علم چاہیے کہ عبادت کون سی عبادت کس طرح انجام دی جاتی ہے، اس کا علم چاہیے۔ عبادت کا طریقہ، روزہ کس طرح رکھا جاتا ہے، کب سے رکھا جاتا ہے، کب تک رکھا جاتا ہے، کیا ہے، اس کا علم ہونا نا۔ وضو کس طرح کیا جاتا ہے، وضو ایک عبادت ہے، کس طرح کی جاتی ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، اس کا علم چاہیے کہ کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو عبادت کے انجام دینے کے لیے علم چاہیے، عبادت کا ایمان چاہیے، علم چاہیے، اور علم بھی ہے جبار بھائی، علم بھی ہے تو مفتی ہیں، فقیہ ہیں، دم نکل گیا، حیات چلی گئی، اب عبادت کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب لیٹ گئے، فقیہ العصر، فقیہ العصر، دم نکل گیا، روح پرواز کر گئی، قفس عنصری سے مر گئے، وفات پا گئے، اب عبادت کریں گے کیا؟ کیوں؟ حیات نہیں ہے۔